سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک والنٹیئر فورس بنائیں گے عمران خان کی رہائی کی کوشش کے لیے. اس کو پاکستان کی عام فہم زبان میں کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لٹانا. اس سے بڑھ کر فراڈ، یعنی اتنا بلیٹنٹ قسم کا فراڈ، وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو انہوں نے ظاہر ہے پکڑ لیا کہ 5 اگست کو تو عمران خان کا نہیں 3 سال مکمل ہو رہے. ایک سیشن جج کو شہید کر دیا، یعنی سیشن جج جو کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ہیڈ ہے، اگر وہی محفوظ نہیں ہے، اور یہ وہ جج ہے کہ جس نے مہارنگ بلوچ سمیت جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بیل دی. آج سے 2 سال پہلے محسن نقوی نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کسی بڑے دانشور نے کہا تھا the most dangerous politicians are not those who rule by force، یعنی سب سے خطرناک سیاستدان وہ نہیں ہوتے جو طاقت سے حکمرانی کرتے ہیں، but those who rule by fraud disguised as hope، بلکہ سب سے خطرناک حکمران وہ ہوتے ہیں جو دھوکہ دہی سے حکمرانی کرتے ہیں عوام پر، اور اس فراڈ کو انہوں نے ڈسگائز کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا بھیس بدلا ہوتا ہے ایک امید کے ساتھ. جیسے یہ 4.5 سال سے یہ ہائبرڈ نظام لوگوں کو امید کے نام پر حکمرانی کیا جا رہا ہے، امید کے نام پہ، یعنی کل بہت بہتر آنے والا ہے. ابھی آج جو انتہائی شرمناک 2 ڈیولپمنٹس ہوئی، ایک تو یہ کہ نیب جس کا معاملہ صریحاً کرمنل اوفینس یعنی فوجداری جرم سے جڑا ہوا ہے، اور آئینی عدالت بناتے وقت ریاست نے یہ جواز پیش کیا کہ آئینی معاملات کی تشریح کے لیے ایک آئینی عدالت چاہیے. لیکن چونکہ عمران خان کو نیب سے سزا ہوئی القادر کیس میں، تو اب نیب کیس کی جو ضمانت ہے وہ سپریم کورٹ سے اٹھا کر آئینی عدالت کو دے دی گئی. اور جیسے ہی عمران خان کی رہائی کے لیے 5 اگست کو تحریک انصاف کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے، تو آئینی عدالت نے پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے 2 مقدمات کھول دیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان، اپوزیشن اتحاد کے اس وقت اہم حصہ ہیں، جناب محمد زبیر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب. اس سے بڑھ کر فراڈ، یعنی اتنا بلیٹنٹ قسم کا فراڈ، وہ اور کیا ہو سکتا ہے جو ہو رہا ہے؟ مطلب ٹوٹل جو آپ نے کہا نا امید، آپ تو بڑے وہ فلسفی کے حوالے سے ریفرنس دے رہے تھے کہ امید پر قائم کیا جاتا ہے. اس کو پاکستان کے عام فہم زبان میں کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لٹانا. کہ آپ وہ آج 4.5 سال کے بعد احسن اقبال جیسے منسٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ایکسپورٹ کو ہم یہ کر دیں گے اور ترقی کے لیے یہ کریں گے اور عوام کی بہتری کے لیے یہ کریں گے. سو دا پوائنٹ از obviously 4.5 سال میں اگر کوئی ڈلیور نہ کر سکے تو، اور پورا نظام جو ہے نا اس کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. شاید جوڈیشری کا آپ نے ریفرنس دیا، اور آپ نے کہا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب 27ویں امینڈمنٹ آئی جس کے تحت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہوا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ the چیف جسٹس آف the فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ will be appointed by the پرائم منسٹر آف پاکستان. تو پہلے تو بہت سی چیزیں ہوتی تھی نا، پیچھے سے سارا کچھ ہوتا تھا، بھٹو صاحب کو سزا ہو گئی اور فلانا فیصلہ دے دیا جو سب کو پتا تھا کس کے پریشر میں آ کے دیا ہے. لیکن اب تو آپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ایگزیکٹو جوڈیشری از سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو، اور باقی جو ججز ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وہ سلیکٹ کیے جائیں گے ود دا کنسنٹ بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دی چیف جسٹس. جس چیف جسٹس کو انہوں نے ہی لگایا، اور پھر ان کی مرضی سے دونوں مل کے بیٹھیں گے کہ سب سے زیادہ کلائنٹ کون ہو سکتا ہے جو کہ کبھی کوئی بول ہی نہ سکے، جس کے پاس ایک نیچے لیول کی آفیسر کی بھی فون کال جائے گی تو وہ سلوٹ کر کے کھڑا ہو کے وہی فیصلہ دے گا جو حکومت پاکستان چاہے گی. تو آئی تھنک اس کے بعد پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ڈسکس کرتے نا امیر کہ ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتا، لوگ کیوں نہیں آ کے پاکستان میں پوزیشن لیتے. پاکستان میں تو SIFC بنائی گئی ہے جس کو فیلڈ مارشل بھی بیٹھتے ہیں اور پرائم منسٹر بھی بیٹھتے ہیں اور سارے سینئر وزیر بھی بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی لوگ نہیں آ کے انٹرسٹ. جب وہ آپ کی سسٹمز کو دیکھتے ہیں، آپ نے پورے کنٹری کو ہوسٹیج بنایا ہے. جوڈیشری کو آپ نے اس قسم کا بنا دیا کہ وہ کبھی فیصلہ دے ہی نہیں سکتا حکومت کے کسی ادارے کے خلاف.
تو وائی وڈ اینی ون، وہ سب سے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے کبھی بھی کہ آربیٹریشن، اگر کوئی سچویشن ہوگی، اور سچویشن ہوتی ہے، ڈفرینسز اوپینین ہوتے ہیں، کہ اس وقت کون فیصلہ کرے گا. اب آپ تو یہ ساری چیزیں، یہی چیزیں تو ہیں. اور پلس جس طرح سے ہمارے ہاں، جس طرح آپ نے عمران خان کا ذکر کیا اور 5 اگست کا آپ نے ذکر کیا، تو میں وہ بتا دوں کہ 5 اگست کے حوالے سے ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت کراچی میں بھی ایک کراچی پریس کلب میں کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے اگر خود آپ کو ایک کرنے دیا تو اپلیکیشن بھی دی، اور اس میں ہم نے یہ نہیں لکھا عمران خان کا، ہم نے لکھا کہ ایک گیدرنگ ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں گی، یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ہوں گے، آپ کے وہ سول سوسائٹی کے بھی لوگ ہوں گے، اور لائرز بھی ہوں گے، اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے بھی نمائندے ہوں گے. تو انہوں نے ظاہر ہے پکڑ لیا کہ 5 اگست کو تو عمران خان کا نہیں 3 سال مکمل ہو رہے، تو آپ ہمیں صحیح بات کیوں نہیں بتا رہے؟ تو بھائی اگر آپ نے پکڑ ہی لیا ہے تو یہی تو ہم چھپانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے پکڑ لیا. تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ عمران خان کی 3 سال قید، نہ قید کے سلسلے میں ہم گیدرنگ کر رہے ہیں، تو پھر کیا آپ دے دیں گے؟ تو یہ اس قسم کا ماحول ہے. ایک انگریزوں کے زمانے میں بھی پریس کلب کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کے لیے روکا نہیں جاتا تھا، کوئی پولیس چھاپے نہیں مارتی تھی، اندر نہیں گھستی تھی. اب تو کوئی سارے رولز سب ختم ہو گئے ہیں. تو یہ جو زبیر صاحب ایک سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک والنٹیئر فورس بنائیں گے عمران خان کی رہائی کی کوشش کے لیے، تو وہ کیس بھی آئینی عدالت نے اب ٹیک اپ کر لیا ہے جیسے 5 اگست قریب آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کیس یعنی جو کے پی کے گورنمنٹ نے ایز گورنمنٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 9 مئی کے کیسز کو واپس لیں گے، تو اس کے خلاف ایک اپیل آئی اور وہ بھی اب ٹیک اپ کر لی ہے آئینی عدالت نے. یعنی باقی تمام حکومتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کیسز بنا سکتی ہیں، واپس لے سکتی ہیں. یہاں اس حکومت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس واپس لے سکتے. تو کورٹس آر، دیکھیں نا، میں ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اور یہ میں یہاں جسٹس امین الدین، ان کی کوئی اگر وہ لیگسی کا ان کی پرواہ ہے ان کو، یا یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یا جو دوسرے لوگ ہیں، آپ خود اپنا ایک انٹرنیشنل کمپنی کو دیں انڈیپینڈنٹ سروے کرنے کے لیے پاکستانی عوام سے، ہر طبقے کا. آپ نے 50,000 لوگوں کا سیمپل رکھنا ہے، آپ نے 10,000 رکھنا ہے، آپ نے 5 لاکھ رکھنا ہے. اگر 2% سے زیادہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں پاکستان کے انصاف کے نظام میں کریڈیبلٹی ہے، 2% صرف اگر یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں پاکستان کے کسی لیول پر بھی، لوور کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، یا تھانے کو بھی اگر ہم شامل کر لیں، تھانے کچہری کو بھی، کہ کیا پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے، 2% عوام کا بھی اعتماد ہے، اور نیگیٹو میں آئے گا 98-99%، پتہ نہیں شاید 100% ہی کہہ دیں. کچھ وہ وزراء جا کے کہیں گے کہ ہمیں بہت اعتماد ہے، کیبنٹ سے 100% کہیں گے کہ جی ہمیں بہت اعتماد ہے، کہ جی ہم جو بھی کہتے ہیں وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو جب آپ کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کے حوالے سے بار بار ہم سنتے ہیں کہ ہم اس وقت تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے جب تک لاسٹ ملیٹنٹ ہے. There's a wrong perception about the resolution of the whole thing. کہ جب تک پاکستان بلوچستان کے عوام میں کریڈیبلٹی نہیں پیدا ہوتی حکومت وقت کے حوالے سے، فیڈرل حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ نے اعتماد پیدا کرنے. آپ نے ملیٹنٹ تو لاسٹ ختم ہی نہیں ہو رہا. 20 سال پہلے بھکتی کو مارا تھا تو مجھے خود پرسنلی بتایا تھا اس وقت کے ایک سینئر افسر نے کہ جی وی ہیو ریزالو دا ایشو آف بلوچستان. 20 سال پہلے پرسنلی مجھے بتایا تھا. اینڈ وہ بہت ہی سینئر لیول پر تھے جو انوالو تھے اس آپریشن. انہوں نے کہا کہ زبیر، ہم نے بلوچستان کا مسئلہ حل کر 20 سال اچھا. کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ابھی لاسٹ ملیٹنٹ ہی نہیں مل رہا ہمیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا. آج سے 2 سال پہلے محسن نقوی نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، پھر بتایا کہ صرف 1500 ہوئے ہیں. روز کی تعداد ہم 100 مرتے ہیں، تو 1500 تو پتہ نہیں کتنے 1500 ہو چکے ہیں. اور جو بھی حالیہ واقعے میں ایک سیشن جج کو شہید کر دیا، جی یعنی سیشن جج جو کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ہیڈ ہے، اگر وہی جی محفوظ نہیں ہے، اور یہ وہ جج ہے کہ جس نے مہرنگ بلوچ سمیت جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بیل دی، ان کو ایکوٹ کیا، اگر سیشن
कोर्ट का जज महफूज नहीं है, तो फिर जैसे आप कह रहे हैं, वो कौन सा 20 साल पहले फैसला हुआ था कि बलूचिस्तान हमने ठीक कर दिया है? जी, सेशन जज का महफूज नहीं है। मैं सबको ये कहता हूँ, कल जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे तो एक साहब ने सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था आप अपने रिश्तेदारों से पूछने जाके, और मैं तो पूछ चुका हूँ अपने रिश्तेदारों से, अगर मैं अपनी फैमिली को ये कहूँ कि मैं बलूचिस्तान घूमने के लिए जा रहा हूँ, सैर करने के लिए जा रहा हूँ, तो कोई मुझे जाने देंगे? मुझे बिजनेस के लिए नहीं जाने देंगे। तो अब जाहिर है सेशन जज तो बिल्कुल कोई भी सेफ नहीं है, सिवाय एक छोटा सा इलाका है कोयटा में, उसके अलावा कोई शाम को मगरिब के बाद निकल ही नहीं सकता पूरे बलूचिस्तान में। इट इज अनसेफ। एंड अल्लाह करे कि वो बिल्कुल सेफ हो जाए आइंदा आने वाले चंद दिनों में, या उसके लिए बहुत से वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और अमीर, मैं यहाँ एक बात कह दूं कि चूंकि मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है और मुझे उनकी थिंकिंग भी पता है बलूचिस्तान के हवाले से, और आसिफ जरदारी के हवाले से भी, आपने पिछले 10-12 साल में जब वो 2012 में सदर भी बने थे, तो बलूचिस्तान ने हकूक बलूचिस्तान का पता नहीं कोई इनिशिएटिव भी लिया था। दे ऑल एग्रीड कि बलूचिस्तान के सोल्यूशन जो है, बलूचिस्तान इज सिटिंग ऑन एन एज, दे ऑल एग्रीड, बोथ नवाज शरीफ एंड आसिफ जरदारी, और इसका सोल्यूशन इज नॉट मिलिट्री सोल्यूशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल पैकेज दैट वी नीड टू initiate to restore confidence in the people of Balochistan। आज वो दोनों जो हैं बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे एक ही हाल है इसका, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर, जस्ट टू मेंटेन के जी एक पावर हमारे पास रहे, और एक हम ऐसी चीज भी ना कहें, ऐसी चीज भी ना कहें कि देखें जी बलूचिस्तान के लिए सब स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा लें, उन एलिमेंट्स को भी बिठा लें जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। पीएलए तो सब नहीं है ना, आप अख्तर मैंगल हैं, महमूद अचकजई हैं, दूसरे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर मालिक हैं, और बहुत से लोग हैं, मिडिल क्लास वहाँ कोई होगी, सिविल सोसाइटी होगी, उनको बुला के एक उनकी राय ले लें, उनके साथ एक बैठक कर लें, वो भी करने के लिए तैयार नहीं। अगर एक इतने दो सीनियर मोस्ट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, एक मौजूदा सदर, दो दूसरी दफा, एक 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इन डिफरेंस कितना है और पावर का नशा कितना है कि जी किस कोई बुरा ना मान जाए अगर आप किसी के साथ मीटिंग कर लें इस किस्म के। बॉस नाराज ना कहीं हो जाए। जी, अ, बॉस नाराज हैं। आखिर में सिर्फ लास्टली ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान अब अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स मांगने जा रहा है। सबको पूरी दुनिया में एक कहावत है, और अमेरिका के साथ तो फ्री लंच हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज है, हमारा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। 3 दफा हमने मार खाई है अमेरिका के साथ, उस किस्म की फेवर्स दे के लेके उनसे, चाहे 9/11 के बाद हो, चाहे वो सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद हो, चाहे अयूब खान के जमाने में एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनने की वजह से हुआ कि हमने वो सर्विसेज हमें देनी पड़ी, हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस मिला, 3 दफा इकोनॉमिक असिस्टेंस मिला, इससे तो बहुत ज्यादा मिला और बहुत ज्यादा अरसे तक मिला। लेकिन उसके बावजूद हमारी, आप खुद सोचें कि हमारी सोसाइटी डिसफिगर हो गई, हमारा हम तबाह बर्बाद हो गए। पाकिस्तान वाज अ नॉर्मल टॉलरेंट सोसाइटी बिफोर 1979, इट हैज बीन डिसफिगर्ड फॉर परमानेंट बेसिस। दहशतगर्द तंजीमें बन गई, सेक्टेरियन तंजीमें बन गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो भी अमेरिका अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इवन, मतलब 10 टाइम्स मोर डेंजरस कि जी व्हाट काइंड ऑफ व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस इट शुड, ये जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट शुड बी ब्रॉट टू पार्लियामेंट, लेट द पार्लियामेंट डिबेट इट ओपनली कि हमारे से। और एक तो ये एस्पेक्ट है कि जी इट इज वेरी डेंजरस, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करूंगा। दूसरी चीज ये, 4.5 साल के बाद अगर आपने कशकोल लेके हर जगह जाना था, यूएई ने आपसे $3.5 बिलियन वापस मांगे, तो आप सऊदी अरेबिया के पास पहुंच गए कि हमें खुदा के लिए ये दे दे वरना हम डिफॉल्ट कर देंगे। और वो हकीकत थी, सऊदी अरेबिया के पास के ऑलरेडी पैसे पड़े थे, उन्होंने और दे दिए टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ यूएई मनी। अभी अगर आपने अपनी मैशत को, अगर 25 करोड़ अवाम को 80 साल के बाद अगर आपने यही करना था कि इसके पास पैसे लेने चले जाए, उसके पास, भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के $34 बिलियन के रिजर्व्स हैं, उनके पास क्यों नहीं फ्रेंडली कंट्रीज के पैसा? मतलब आप खत्म ही नहीं करते और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फ्रेंडली कंट्रीज हो गई, यूएस हो गया, वो इतना वहां से दे दे, वो इतना यहां से दे दे अपना। और तजर्बा ये कहता है 78 साल का कि जो पैसे आप लेते रहे हैं, जब तक आप अपने
جو اصلاحات یا اپنے ملک میں جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ اس پر فخر کرنا کہ امیر اگر آپ میرے اکاؤنٹ پہ پیسے ڈال دیں اور میں فخریہ طور پر کہوں کہ میرا بینک بیلنس اتنا بڑھ گیا، لوگ مجھے خود میرے گھر والے کہیں گے بھائی آپ میں کوئی کامن سینس ہے، وہ پیسہ کسی اور کا ہے، آپ کا تو ہے بھی نہیں۔ اور آپ ختم کر دیں نا اب یہ سلسلہ۔ ہمیں 4.5 سال پہلے وعدہ کیا تھا پوری قوم کے سامنے شہباز شریف نے، میں کشکول لے کے نہیں جاؤں گا، میں کسی ملک میں جا کے مانگوں گا نہیں، میں انویسٹمنٹ کا کہوں گا، میں ٹریڈ کی بات کروں گا، میں ایکسپورٹ کی بات کروں گا۔ کہاں گیا وہ سارا؟ وہیں کے وہیں آپ اس سے زیادہ برے حال آپ آگے کھڑے ہو کے یو آر آسکنگ امیرکا فار دس فیسلٹی اینڈ دا اونلی ادر کنٹری بائی دا وے، کیونکہ پاکستان کا ارجنٹینا کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے۔ ہمارا ورسٹ میں نا ایک آدھ کنٹری ہوتی ہے، کوئی افریقن کنٹری ہے، کہ اس میں آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کے چکر میں نا یا دوسرے ملکوں سے ہمارا مقابلہ چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف ایک دفعہ زیادہ لے چکا ہے، 26 دفعہ آئی ایم ایف پروگرام، اور ہم 25 دفعہ۔ اسی قسم کی فیسلٹی آئی ایم ایف نے امریکہ سے ابھی ریسنٹلی مانگی تھی، اور $20 بلین کی، ان کو پوری اپروو بھی نہیں ہوئی ہے، شاید پتہ نہیں 2-3-4 بلین یا 5 بلین ہوئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم تو وہی چیز کرتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہے ہیں آئی ایم ایف سے؟ who is the worst? So we have gone there and we are asking money and all the intellectuals پڑھا لکھا بینکر، یہ آ جائے گا تو پاکستان میں بڑا زبردست ہو جائے گا۔ کیا زبردست ہو جائے گا؟ اتنے لوگ بھوکے مرتے رہیں گے، اتنے لوگوں کی ان امپلائمنٹ رہے گی، اتنے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ آنے سے یہ جو مسائل ہیں یہ کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ پاکستان کا ٹیکس نظام ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کا بجلی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کا سرکولر ڈیٹ کا پرابلم، یہ تو سارے آپ نے حل کرنے ہیں نا۔ یہ کیسے آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے لاسز 1 ٹریلین روپیز ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کرنے۔ اور میں تبھی کہتا ہوں یہ لتھارجی لے کے آئیں گے۔ ہاں سن 60 میں میرے سے آپ انٹرویو لیتے تو میں کہتا ہوں ہاں یہ بڑا آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو اوائڈ کرے گا، بٹ وی ہیو سین اٹ کہ اٹ ڈز ناٹ، یو بیکم لتھارجک، آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ایک انڈیویجول ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایک فیملی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت۔